ناظرین، جب اسیران کربلا کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہاں موجود ایک شامی وزیر نے حضرت امام حسین کی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے خلیفہ، مجھے قیدیوں میں سے یہ لڑکی بطور کنیز دے دو۔ بی بی زینب کی چیخ نکل گئی۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک اسکپ کیے بغیر دیکھیے۔ جب شہادتیں ہو چکیں تو لٹے پھٹے اہل بیت کے قافلے کے لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پابند سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پر رکھ کر ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لے آیا جائے۔ تو جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو کتب حدیث اور کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے، خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے، کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ حسین کے نانا کی شفاعت ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے، حسین کے نانا کی ہیرات ملی ہے۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختو، کہ اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر وائے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے، وہ تھے زین العابدین، وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ جلجلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، اس لیے یزیدی قافلے کے سربراہ نے اپنا خیمہ نصب کروایا، چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا۔ خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ عالی مقام امام حسین کی پیاری لڑتے جگر سکینہ دھوپ میں ایک چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے۔ چلچلاتی دھوپ ہے۔ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ اس جھاڑی کی آڑ تھی، پانی آیا۔ یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا۔ کسی کو خبر نہ تھی تو سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام عالی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری قوت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاؤں میں سے اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھ رہا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاؤں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھی
اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگی حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں، شاید جہاں قافلہ رکا تھا۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کون آپ احسان کرنے والی؟ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لہتے جگر، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھالوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا اور ان کے ساتھ رہی، اور پھر ایک نور تھی اس لیے رخصت ہو گئیں۔ سیدہ نے سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑیں۔ اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے جس راستے سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے۔ فتح یزید کے جشن کے سماع میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق آ پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جو قیدی ہیں وہ ہے کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، اور باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی۔ ایک بازار میں قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھی، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجیں۔ جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بیچ دیا، چادریں اور پانی اور جو کچھ میسر تھا بیچتی گئی۔ سیدہ زینب جس کو ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے۔ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ خاتون کہ جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، میں نے ایک زمانہ مدینہ میں سیدہ فاطمہ کی نوکری میں گزارا ہے، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکرانی تھی۔ جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں۔
میں نے تو بلائی اس لیے کی کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میں تو ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دیں کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین اور ایک چھوٹی شہزادی تھی، ان کو بچپن میں دیکھا تھا، بچپن میں تھوڑی عمر میں۔ سیدہ تو وصال فرما گئیں، اب پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن بھی شہید ہو گئے۔ میری یہ التجا ہے کہ دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر دیں۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد سعدی، بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماں تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سماں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں، لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھے، فرمایا کہ میں سہل ہوں، حضور کو میں نے دیکھا ہے اور ان کی زیارت کی ہے اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا، اور بعد ازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزری تھی، پورے 50 برس 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر چہرہ انور گرد آلود تھا۔ آگے قریب جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے، حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہیں۔ چیخ نکل گئی اور رو پڑے، رو کر کہنے لگے یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت آ کر بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ اس بدبخت نے پوچھا کہ یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدنا امام زین العابدین بولے، بدبخت اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کھولو تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر سیدنا امام زین العابدین کی گود میں چلی گئیں۔
فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے لاڈلی، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر خود ہی کھول دو۔ آپ نے رسی کا گرہ کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہے، کھولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا۔ امام عالی مقام کے سر انور کو الگ، زین العابدین کو الگ اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ اور شہداء کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین کو کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینہ لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ واپس دے دے۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس حال میں امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں، سیدہ فاطمہ بنت حسین، وہ کھڑی ہیں۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئیں اور رو کر کہنے لگیں کہ پھوپھی جان، کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کر سکے اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ کر بولا کہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ملعون، کہ جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو تو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے کہا کہ یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہو کر آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا کہ لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں وہ واپس کر دو، ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا کہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زیادہ سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بیچتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں ہمیں واپس کر دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لے لیں اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے کربلا 3 دن شہداء کربلا اور امام عالی مقام کے مزارات پر تعزیت کے لیے قیام کر کے واپس مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سخت نہ تھی، نہ امام زین العابدین میں سخت تھی اور نہ ہی سیدہ زینب میں سخت تھی۔
ان کے خدا میں بشیر نامی ایک خادم تھے، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں۔ جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، ہاں وعدہ رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی، مدینہ میں قیامت آ گئی، کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا تو اس دن آئی تھی جس دن حضور وصال فرما گئے تھے، یا اس دن آئی جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آگے روتے چیختے تڑپتے، ایک قیامت کا سماں تھا۔ روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے اور سیدھا آقا کے روضے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پر گر کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے، جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان گیا تھا، آج لٹ کر واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔ امام عالی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔